اب جو لوگ اس وقت تنگیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، وہ غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش ہے؟ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، کون سی مصیبت سزا ہے اور کون سی مصیبت آزمائش ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جو مصیبت تمہیں اللہ کے حضور جھکنے پر مجبور کر دے، جو مصیبت تمہیں اللہ سے مانگنے پر مجبور کر دے، دعا مانگنے پر، خشیت الہی میں گڑ گڑا کر رونے پر، خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دے، سمجھو وہ مصیبت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ آزمائش تمہارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آئی ہے، یہ آزمائش تمہارے پاس تمہارے مقام کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ساتھ ہی میں حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، جو مصیبت تمہیں نماز سے دور کر دے، دعا سے دور کر دے، سمجھو یہ مصیبت تمہارے لیے سزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا بن کر آئی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا۔ جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی غم پہنچے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا۔ یہ بات دل میں بٹھا لینا کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی مصیبت میں، اسی آزمائش میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، ابا حضور جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو خوب سن لیا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے خوب سمجھ لیا، میری سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھوں گا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، ہر ایک غم کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، وہ اللہ سے شکوہ و شکایت پر اتر آتے ہیں، اللہ سے شکوے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکیم لقمان کے بیٹے نے بھی اس طرح ہی کہا کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا جس طرح آج ہمارے یقین کمزور ہیں، اللہ پر یقین کمزور ہے، اللہ پر پختہ یقین نہیں، اس لیے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے کون سا تیرا کچھ بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا۔ جب حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی کہ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت یا برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آؤ چلتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی، تیرا یقین پختہ ہوگا۔ نبی کی بات ہی تیرے یقین کو پختہ کر سکتی ہے، تیرے یقین کو تقویت بخش سکتی ہے۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا کہ چلتے ہیں اس دور کے نبی کے پاس، نبی کی زیارت کرتے ہیں، نبی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا۔ اب یہ دونوں باپ اور بیٹے نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے رہے، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وقت کے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ سبق لینے کے لیے،
نبی کی باتیں سننے کے لیے، یقین کو تقویت پہنچانے کے لیے دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا، دن رات سفر میں گزار دی۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی تھی، باپ اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت دی تھی، جتنی طاقت دی تھی، جتنی ہمت دی تھی، اتنا تو انہوں نے سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ اسی اسنا میں ان کے پاس پانی اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کھانا وغیرہ ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے خچر ہانپنے لگ گئے تھے۔ جب خچروں کو ہانپتا ہوا دیکھا تو حضرت حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت حکیم لقمان کو بہت دور ایک دھواں سا نظر آیا، کسی علاقے میں ایک دھواں سا نظر آیا، بہت دور جا کر ایک سایہ دار دھواں نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے جہاں سے دھواں نظر آ رہا ہے، اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، اس لیے تو دھواں نکل رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے کیا کیا، کھانے پینے کا ساز و سامان تو ختم ہو چکا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور جو خچر تھے وہ بھی کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت حکیم لقمان نے بیٹے کو کہا، بیٹے ہم اسی طرف ہی جاتے ہیں، پہلے آبادی کی طرف جاتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ مل جائے تو بہتر رہے گا۔ اب حضرت حکیم لقمان خچروں سے اتر کر پیدل ہی سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی، اور بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک آ نکلی۔ یہ ہڈی بیٹے کے پیروں پر اس طرح گھسی کہ آر پار ہو گئی۔ شدت تکلیف سے بیٹا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ توجہ طلب بات ہے میرے بھائیوں، میں اسے آزمائش سمجھوں یا سزا سمجھوں؟ اللہ اکبر، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وقت کے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں، پانی تھا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے روٹی تھی ختم ہو گئی تھی، خچر جواب دے چکے تھے، خچر کمزور ہو گئے تھے، ایک بیٹے کا آسرا تھا، بیٹا بھی زمین پر گر پڑا۔ شدت تکلیف سے بیٹا بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ باپ تھا نا، بیٹے سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ باپ نے بیٹے کو سینے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے زور سے ہڈی نکالی، بیٹے کے پیروں سے ہڈی نکالی۔ کافی مشقت کے بعد وہ ہڈی نکل ہی آئی۔ روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے خون کے آنسو بہا کر روتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ مجھے میرے بیٹے کی جان بخش دے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا، اپنی پگڑی سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا۔ حضرت حکیم لقمان بیٹے کو دیکھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، بیٹے کی پیشانی دیکھتے ہیں، بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں، خون کے آنسو بہا کر روتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخساروں پر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ہوش دلایا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جب بیٹے کے رخساروں پر گرے تو بیٹے کو ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، بیٹے کا سر باپ کی جھولی میں تھا اور باپ رو رہا تھا، ایک دم بیٹے کی آنکھ کھلی نا تو اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، باپ کی آنکھوں کو چھم چھم برستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے ہر غم میں بھلائی ہے، ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ جب مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر مجھے ہڈی لگی ہے، آر پار ہو گئی ہے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہی کیا ہوا ہوں کہ اتنی چیخیں نکل گئی ہے آپ۔ اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے ہیں؟ اپنے رونے کی وجہ تو بیان کریں۔ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور مجھے بتایا جائے یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا درد دینے والی، اتنا بڑا دکھ دینے والی مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟
حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے، ہمارے گدھے خچر چلنے سے جواب دے چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم ہر وقت لاحق رہے گا، اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میرے ساتھ رہیں اگر آپ، تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتر ہے؟ میں اس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے کروں؟ میں اس مصیبت کو بھی اپنے لیے بہتر کیسے جانوں؟ میں اس طرح کی مصیبت کو بھی اپنے لیے بہتر کس طرح جانوں؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے نہیں تھا کہ میرے اوپر مصیبت آن پڑی، بلکہ میرا رونا تو اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ اولاد پر جب دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، تو ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا، رونا، خون کے آنسو بہانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ بیٹے، ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت حکیم لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی کوئی سایہ وغیرہ تھا۔ پہلے تو سامنے بہت بڑا دھواں نظر آ رہا تھا، آپ نے سمجھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، اب تو وہ دھواں بھی غائب ہو چکا تھا، کوئی سایہ وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لگتا بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی۔ اب آپ دل میں کہنے لگے کہ میں نے تو ابھی اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں اب وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کوئی بھیجا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جوانوں، ایک بات یاد رکھنا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جو لوگ آزمائشوں میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ سے شکوہ و شکایت نہیں کرتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ضرور دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو آزما لینا۔ ابھی حضرت حکیم لقمان اسی سوچ و بچار میں ہی تھے کہ ایک شخص کو دور سے آتا ہوا دیکھا۔ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ اب کیا بنے گا کہ آپ نے دور سے ایک شخص کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا۔ وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہوا حضرت حکیم لقمان کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان اس سوار کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ وہ گھوڑے کے اوپر جو سوار تھا اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کے قریب ہوا تو پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا، اچانک غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی۔ وہ کون سی آواز تھی؟ کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ کیا تم حکیم ہو؟ کہا جی میں حکیم ہوں۔ اچھا تم لقمان ہو؟ کہا جی میں لقمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ ہمیں تو صرف تیری آواز ہی سنائی دے رہی ہے، تیرا چہرہ کیوں نہیں نظر آ رہا، تیرا وجود کیوں نہیں نظر آ رہا؟ پھر ایک دم آواز آئی، میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہر انسان نہیں دیکھ سکتا، ورنہ کوئی بھی انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب جبرائیل کے حکیم لقمان کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔
کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں، فلاں شہر کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دونوں بھی اسی شہر کے آس پاس ہی جا رہے ہو۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دونوں باپ اور بیٹا بھی اسی شہر کی طرف ہی جا رہے ہو، تمہارا گزر اسی شہر کے قریب سے ہی ہوگا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر کے جانے سے روک دے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر حکیم لقمان اسی شہر کے قریب سے گزرا تو وہ بھی دھنسایا جائے گا، وہ بھی تو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ جب مجھے تیرے آنے کی خبر ملی تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ تو حکیم لقمان اور اس کے بیٹے کو اس شہر سے جانے سے روک دے جس شہر کو میں تباہ و برباد کرنے والا ہوں۔ اس لیے میرے اللہ نے تم پر کرم کیا، احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھا دی، تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چھوٹی سی مصیبت میں ڈال دیا، اس چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دیا اور تم بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ تم ایک چھوٹی مصیبت کی وجہ سے، چھوٹی سی مصیبت میں مبتلا ہو کر ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے، زمین میں دھنسنے سے بچ گئے۔ آج اگر تم اس شہر کے قریب سے گزرتے تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ جس جگہ سے تمہیں دھواں نظر آ رہا تھا نا، یہ وہی دھواں تھا جس شہر کو میں نے ابھی اور اسی وقت تباہ و برباد کیا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے پوچھ ہی لیا، اے جبریل جاتے جاتے مجھے اتنا تو بتا دے کہ جس بستی کو تو نے تباہ و برباد کیا، اس بستی میں رہنے والے لوگ کون سے گناہ کرتے تھے؟ آخر کن گناہوں نے بستی کو تباہ و برباد کر ڈالا، لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا؟ اللہ اکبر، لوگوں کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا، اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے لقمان، اس بستی کے لوگ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت پہ اتر آتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے تھے، شکایت کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کی ذات کو برا بھلا کہتے تھے، یا اللہ فلاں نے کون سی ایسی نیکی کی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور ہم نے کون سا تیرا کچھ بگڑا ہے کہ تو نے ہمیں کنگال کر دیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ مطلب کہ زندگی میں اگر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے شکوہ و شکایت پہ اتر آتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں تو پھر بات وہی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگل پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے دوسرا گناہ بھی پوچھ لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا گناہ یہ تھا کہ اس بستی میں رہنے والی عورتیں بے حیا تھیں، بے حیائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں دوستوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان سے لذتیں اٹھاتی، نفس کی پجاری تھی، نفسانی خواہشات کی پجاری تھی۔ وہ شوہروں کی ناشکری کرنے والی عورتیں تھیں، شوہروں کو دکھ دینے والی، درد دینے والی، ان کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والی عورتیں تھیں، اور یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند تھا۔ اس عمل نے اس عورتوں کو تباہی کی دلدل میں پھنسا دیا۔ حضرت حکیم لقمان نے پوچھ لیا، تیسرا کون سا گناہ تھا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، ان عورتوں کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ وہ احسان فراموش تھیں، احسان فراموش، شوہر کی احسان فراموش۔ جب شوہر مالدار تھا، امیر تھا، ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا رہا، بیوی کی ہر ایک ضرورت پوری کی، لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا تو وہی بیوی کہنے لگے، میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ فرمایا ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک تو وہ بے حیائی پھیلاتی تھی۔ آج میرے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، 1000 میں سے ایک اسلام کی مقدس شہزادی ہوگی جس نے اپنے جسم کو چھپا رکھا ہوگا، جو اپنی عزت کی رکھوالی کر رہی ہوگی۔ پہلے 100 میں سے ایک تھی، اب 1000 میں سے ایک لڑکی ہوگی، اور باقی والی لڑکیاں بے حیائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ باقی والی لڑکیاں ٹک ٹاک جیسی گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں، آنکھوں میں حیا کوئی نہیں ہے، اندر غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، بے غیرت ہو گئی ہیں، بے حیا بن چکی ہیں۔
اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کی دھچیاں اڑا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بوڑھے باپ کی عزت کی دھچیاں اڑا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کو کسی کمینے کے پیروں تلے روند رہی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری ماؤں نے تمہیں رقص کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ غیر محرم مردوں کے سامنے بال کھول کر گھنگرو باندھ کر ناچنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ اپنے نام کو دھبا لگانے کے لیے پیدا کیا تھا؟ انہوں نے تو تمہیں اسلام کی مقدس شہزادی بننے کے لیے پیدا کیا تھا۔ خیر، حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل بھی ختم ہو چکا تھا، وہ پانی سے بھر گیا، اور جس میں کھانا بالکل ختم ہو چکا تھا وہ برتن کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جاتے جاتے حضرت حکیم لقمان پر ایک اور احسان بھی کر دیا۔ حضرت حکیم اور اس کے بیٹے اور سواریوں اور سامان سمیت اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب کچھ اٹھا کر کچھ ہی دیر کے اندر اندر حضرت لقمان اور اس کے بیٹے اور سارے ساز و سامان کو ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب بیٹا بھی جان چکا تھا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے، انسان کو بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔